السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا إلى آية۔ معزز حضرات علماء کرام، سامعین حضرات، اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک برکت و عظمت و رحمت والی رات آنے والی ہے، اور اس رات کے سلسلے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح اور ثابت شدہ عمل ہے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صحیح طریقہ ہے، اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس رات کے بارے میں بڑی بے اعتدالی اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت رات نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہل دنیا کے بارے میں بڑی بنیادی و عظیم فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے: فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم۔ اسی رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر اسی رات میں ہی تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس رات میں پیغمبر اعظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا عمل ثابت ہے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس بارے میں آپ لوگوں کے روبرو بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا۔ مجھے فکر ہوئی کہ کہاں تشریف لے گئے۔ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، جبکہ باری میری ہے۔ اس خیال سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ وہاں گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا اور اس کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ آپ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنے کو ملامت کی، لہذا جب آپ کمرے میں تشریف لے آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سانس پھول رہا ہے۔ پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہا ہے؟ فرمایا: یا رسول اللہ، آپ جب یہاں سے تشریف لے گئے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہ جانے آپ کہاں تشریف لے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان گئے ہیں تو میں واپس اپنے بستر پر آ گئی۔ اس تیزی سے جانے اور آنے میں میرا سانس پھول رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات میں نوافل پڑھا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں:
فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، فیقول، پس فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزق، الا مبتلا فاعافی، الا کذا الا کذا حتى يطلع الفجر، کہ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اسے روزی عطا کرو؟ کیا کوئی مصیبت کا گرفتار ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کرو؟ ایسے ہی صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آقا نامدار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور عظمت کا حال ہے، لیکن اس کے بعد روایات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو اس رحمت و مغفرت کی رات میں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی نشاندہی حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت والجلال کے ذات و صفات کے ساتھ شرک کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی جو مشرک ہے، اسی لیے کہ شرک ایک ایسی گناہ ہے جس کی معافی کا کوئی خانہ نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ رب العزت والجلال اپنی فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک حقیقی اور شرک خفی سے حفاظت فرمائے۔ اب دوسرا آدمی وہ ہے جو اس مبارک رات میں بھی اللہ رب العزت والجلال کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے اور اپنی جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں تک ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر والدین کی حق تلفی ہو گئی تو اس مبارک رات میں بھی نجات و مغفرت کا خواب بھی دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو ان کے حق تو ادا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ایک ایک گھنٹہ بھی انہوں نے اپنے اولاد کی خاطر جو قربانیاں دی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک آدمی اپنی بوڑھی اور معذور ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کرا کر بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے، اور ایک بزرگ مطاف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے، اور 7 سال سے اسی بیماری اور معذوری میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں اس کی ساری ضروریات کو اپنے کاندھے پر سوار کرا کر پورا کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب حج کا موقع آیا تو کاندھے پر سوار کرا کر حج کرا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ شاید میری یہ خدمت اپنے والدہ کے حق کو ادا کرنے کے مرادف اور ذریعہ ہو جائے۔ تو وہ بزرگ صاحب جواب دیتے ہیں کہ بیٹا، تمہارا یہ جذبہ تو بڑا قابل قدر ہے، اور ہر بیٹے کو اپنے والدین کے سلسلے میں یہی جذبات رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 سال عطا کرے اور اپنی پوری زندگی اپنے والدین کا اسی طرح خدمت کرتے رہو تو تمہاری ماں نے وہ ایک رات جو تمہاری چین سکون کے لیے قربان کی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اپنے خون جگر سے اس کے تمہیں پالا تھا اور سیراب کیا تھا، تم کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جس ماں نے اپنی تمام چین سکون اپنے بچوں کے لیے قربان کر دی، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس ماں کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی۔ ارشاد نبوی ہے، اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا ابا، انسان اپنی بیوی کا کہنا تو مانے گا اور ماں کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بیوی نے جو پٹی پڑھا دی بس اسی پر آنکھ بند کر کے
اس پر ہی عمل کرتا ہے۔ بوڑھی ماں اس سے کیا کیا فریاد کر رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی۔ اور دوست کے ساتھ تو دوستی نبھائے گا اور باپ کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ قرب قیامت کی علامتوں سے بہت بڑی ایک علامت ہے میرے عزیز دوستو۔ اس لیے اگر شب برات کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے اور اللہ کی مغفرت سے مستفیض ہونا ہے تو اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ اس متبرک رات میں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت سے ہم محروم رہ جائیں گے اور ابد الآباد کے لیے ہم خسارہ پا جائیں گے۔ بہرحال تیسرا وہ آدمی ہے، یعنی اس متبرک رات میں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت سے جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے تیسرا وہ آدمی ہے جو اپنے دل میں کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی کا مادہ پیدا ہو جائے، وہ بھی اس متبرک رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کو کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی سے صاف رکھ لیا تو یاد رکھے محسن انسانیت کی بشارت کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت ہمیں مل جائے گی، جس کا تھوڑا سا ایک جھلک مثال کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دروازہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک صاحب تشریف لا رہے ہیں جو بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، اور آ کر شریک مجلس ہو گئے۔ پھر اگلے روز وہی معاملہ پیش آیا، پھر تیسرے دن بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کی خدمت میں رہو اور اس عمل کو معلوم کرو جس کی وجہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس خیال سے میں ان کے گھر چلا گیا اور 3 دن تک ان کا مہمان بنا رہا، لیکن تینوں دنوں کے اندر مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، جس کی بنا پر میں ان سے فرمایا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی تمہارے آنے کا مقصد ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کا اس عمل کو معلوم کروں جس عمل کی وجہ سے پیغمبر اعظم محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، جیسی میری ویسی آپ کی۔ تو انہوں نے کہا یقیناً میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک نعمت مجھے حاصل ہے، جس دن سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل میں کسی کے سلسلے میں کسی طرح کے کینہ، حسد، بغض اور عداوت اور دشمنی کا جذبہ تک پیدا نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرمان رسول ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ انس اگر تمہارے بس میں ہے تو ایک کام کر لینا کہ تمہاری صبح و شام اس حال میں ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں کسی کے سلسلے میں کسی طرح کے کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی کا کوئی مادہ تک پیدا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں شب برات کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے اور مغفرت جیسی نعمتوں سے مستفیض ہونا ہے تو ہمارے دل حسد اور کینہ، بغض اور عداوت سے پاک اور صاف رکھنا ہوگا۔ بہرحال چوتھا آدمی وہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی رحمت و مغفرت سے اس متبرک رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے چوتھا آدمی وہ ہے جو اس مبارک رات میں بھی باری تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے تہبند
پائجامہ اور لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ اتنی کثرت کے ساتھ پھیل گیا ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ہمارے نوجوانوں کی پینٹ جب تک زمین میں گھسیٹتی ہوئی نہیں چلتی اس وقت تک وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہے۔ ان کی ترقی کی علامت تو یہ ہے کہ ان کے پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چند انگل اپنی پینٹ اوپر کر لیں گے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، آپ کے حسن و جمال میں کون سی کمی آ جائے گی۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دشمنان اسلام کے کہنے پر تو ننگا اور برہنہ ہو جانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ٹخنوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، میرے نوجوان بھائیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہم سے بڑا جھوٹا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد نبوی ہے، لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اس شخص کی طرف جو اپنے پینٹ اور اپنے کپڑے، اپنے ٹخنوں، اپنے لنگیوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے بڑائی کر کے۔ اب رہا پانچواں آدمی، 5 نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی مغفرت سے اس متبرک رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم و ستم کرے تم اس کو معاف کیا کرو، جو تم سے برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے اچھا معاملہ کرنے والا ہے، جو تم سے اچھا معاملہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ اگر تم اچھائی کا معاملہ کرو گے تو حقیقت میں یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ حقیقی صلہ رحمی تو وہ ہے جو تم سے اگر کوئی برا معاملہ کر رہا ہے اور تم اس سے اچھائی کا معاملہ کر رہے ہو تو یہی حقیقت میں یہی صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے ہمیں رشتہ ناتوں کو جوڑنے کی فکر کرنی ہے اور توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اس متبرک رات میں اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، 6 نمبر پہ وہ آدمی ہے جو شراب پینے والا ہے، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اپنوں اور غیروں کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، اجنبی عورتیں اور اپنے ماؤں بہنوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہ جاتی۔ وہ عقل جس کے ذریعہ اللہ نے انسان اور جانوروں کے درمیان امتیاز کر دیا ہے، اس عقل سے شرابی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہی ہے کہ جس گناہ کو قرآن و حدیث زور دے کر بیان کر رہا ہے، آج اسی کے ساتھ اپنے کو جوڑتے ہوئے اور جانوروں کی زندگی بسر کرنا اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی اور ذلتی کی بات نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال 7 نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی رحمت و مغفرت سے اس متبرک رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی لڑکی کے جسم پر ہاتھ ڈال دینا صرف یہ زنا نہیں، ارشاد نبوی ہے، والیدان تزنیان والعینان تزنیان والرجلان تزنیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، دونوں ہاتھوں کا بھی زنا ہے، دونوں پیروں کا بھی زنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل جو نوجوان لڑکیاں جس طرح کے کپڑے پہن کر بازاروں اور شہروں میں بے لگام گھوڑی کی طرح گھومنے کا ایک ماحول اور زنا عام ہو جانے کا جو ایک سبب
اور ایک ذریعہ جو پھیل گیا ہے، یہ ماحول انتہائی شرمناک ماحول ہے، یہ قدم انتہائی افسوسناک قدم ہے۔ پوری دنیا کے اندر زنا عام ہو جانے کا سب سے بڑا آسان طریقہ ہے بس یہی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی نوجوان لڑکی چست اور باریک سا کپڑا پہن کر راستے سے گزرتی ہے تو اس سے ہزاروں مردوں کی جماعت اس کے ساتھ آنکھوں کی زنا کا شکار بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس زنا سے بچنا ہے تو ہمارے عورتوں کو پردے میں لانا ہوگا۔ اگر ہم شب برات کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو زنا جیسے عظیم گناہوں سے پاک و صاف رہنا ہوگا، اور زنا جیسے عظیم و خطرناک گناہ سے ہم محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو گھر میں داخل کرنا ہوگا، پردے کے اندر داخل کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس زنا جیسی خطرناک بیماریوں سے مامون و محفوظ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ تو تھی اجمالی تفصیل جو اس مبارک رات میں بھی باری تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص طور سے ان 7 چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی جن 7 لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی، اور حدیث کی روشنی میں یہ جو بات واضح ہو گیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت و مغفرت سے اس متبرک رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ ان 7 نافرمانیوں سے، ان 7 چیزوں سے اور ان 7 قسم کی قدم آگے بڑھانے سے ہم تمام کو اللہ رب العزت والجلال ابد الآباد کے لیے مامون و محفوظ فرمائے، اور ان 7 نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مکمل حفاظت فرمائے۔ اب اس رات میں عمل کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا آتش بازی کرنی ہے؟ کیا گھروں میں موم بتی جلانی ہے؟ کیا مسجدوں کو سجانا ہے؟ کیا قبرستان کو سجانا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہے۔ اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن و احادیث کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی دور دراز تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں غیر مسلموں کی طرح، جس طرح دیوالی اور دیگر مواقع پر غیر مسلموں نے سجایا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس طرح کے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مبارک رات کی رحمت و مغفرت سے مالا مال فرمائے، اور محض اپنے فضل کرم سے ہمیں سنت صحیحہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔